والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث پاک جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ پہلی بات کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ دوسری بات، اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اب بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں، قرآن مجید کی محبت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تربیت کے تعلق سے، اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے بنیادی اور اہم چیزیں بتا دی کہ اگر تم اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد بڑی ہو کر ہمارے بھی فرما بردار بنے، بڑوں کا بھی احترام کرے، عزت کرے، چھوٹوں پر بھی شفقت کرے، تو تمہیں یہ بنیادی تین چیزیں اپنانی ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب بچہ گود میں ہے اس وقت ہمیں اللہ اس کے رسول کا نام سکھانا ہے۔ بچہ کچھ بولنے لگتا ہے تو یہ اللہ اس کے رسول کا نام ہی اپنی زبان پر لائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ لائے گا تب ہی جب ہم اپنی اولاد کو بجائے گانے باجے سنانے کے، بجائے فحش چیزیں ان کے کانوں میں ڈالنے کے، اللہ کا کلام ان کے کانوں میں ڈالیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ثنا خوانی ان کے کانوں میں جائے گی، تب ہی جا کے ہماری اولاد فرما بردار بن سکتی ہے، ہماری اولاد اپنا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس وقت جب آپ کا بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر اس وقت آپ نے اپنی اولاد کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس فرمان کے مطابق آپ نے عمل کر لیا، قرآن کی محبت کیسے ہوگی؟ کیسے سکھاؤ گے قرآن کی محبت؟ جب قرآن مجید، فرقان حمید انہیں پڑھنا سکھاؤ گے تو قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں آئے گی۔ قرآن مجید کا ادب احترام سکھاؤ گے، قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں آئے گی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سکھاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی انہیں بتاؤ گے، تب آ کے میرے آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں آئے گی۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی آل کی محبت انہیں سکھاؤ گے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنی آل کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں اور ان کے کیا کیا حقوق ہم پر لازم فرمائے ہیں، جب یہ بنیادی چیزیں ہم اپنی اولاد کو دیں گے، تب جا کے ہماری اولاد آقا کریم علیہ السلام کی پیاری آل کا ادب احترام کرنے والی، ان کی محبت ان کے سینے میں آئے گی۔ یہ بنیادی تین چیزیں ہیں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو یاد رکھیں کہ آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنے کالیں آتی ہیں، ہمیں کتنی دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، کتنے نوجوان لڑکے ہمارے سامنے بٹھائے جاتے ہیں کہ خدا را یہ ہاتھ باندھتے ہیں ہم تمہارے سامنے کہ ان کی تربیت کر لو، انہیں کچھ سمجھاؤ کہ ادب و احترام والدین کا کرنا ہوتا ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہوتی ہے، ان کے حقوق ہیں تم پر۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کی تربیت کرو۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جب تربیت کا وقت تھا اس وقت آپ لوگوں نے تربیت نہیں کی۔ اگر اس وقت آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوتی تو آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنا پڑتا۔ خدا را ان تین چیزوں پر آپ غور کر لیں، ابھی سے اپنی اولاد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیں، یہ تین چیزیں ان کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے کہ آپ وہ وقت کبھی نہیں دیکھیں گے
کہ جس دن آپ کو یہ پریشانی اٹھانی پڑے کہ آپ کی اولاد آپ کی بات نہ مانے، آپ کی اولاد محلے والے ان سے تنگ ہوں، آپ کی اولاد سے رشتہ دار تنگ ہوں، آپ کی اولاد سے آپ کے پڑوسی تنگ ہوں، یہ دن آپ نہیں دیکھیں گے۔ اگر یہ 3 کام آپ نے سکھا دیے، یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے، اگر نہ کیے تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس طرح کی اہم اور خوبصورت چیزیں اللہ نے چاہا تو ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبی کریم الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔